پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے، رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے، آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہتے تو تب بھی سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی۔ یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا، تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو۔ تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک ساعت کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ بند کمرے ہوں یا مخفی غاریں، تم جہاں بھی دادے عیش دو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننھے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے، تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیواریں چین کو دیکھ۔ تو کیا وہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا؟ تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہارے ارادے کو، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ ایک ایک چیز سے وہ آگاہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، غافل ہو گئے، اپنی خواہشات کی زندگی گزارنے لگے۔ یہ جہاں مٹھا اللہ کس نے ڈٹھا، آرزوؤں کے نوکر بن گئے۔ جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں کن سے غافل کر دی۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنی ہوتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر روز مانگتے ہیں، ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ گامزد۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیے بجھ جاتی ہے، اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے، شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے، اس صراط کو آب حیات سمجھ لیتا ہے، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے۔ کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں، تو اشرف المخلوقات کا ہے۔ یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں، تم تو ایک پاؤ بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہرن چاٹ جاتا ہے، وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں، اور پاپ کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے، پرگس کہاں سے کہاں تک سو لیتی ہے، ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو، اشرف بھی تو، اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے۔ تو مقصود ہے، تو مسجود الملائک ہے، فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے، تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ تو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی، اب میں جو چاہوں کروں، میں خدا کا بھی انکار کر دیا، بلا دیا اس کو، کہا جب خدا کو تو بھولا تو خود کو بھول گیا، زندگی کے مقصد کو تو نے فراموش کر دیا، اب بھٹکتا ہے ارض فلات میں، جنگل میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح، جس کو ہوائیں کبھی ادھر اڑا دیتی کبھی ادھر اڑا دیتی۔ مقصد حیات کا علم نہیں، خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ خدا آشنا ہو جا، خود آشنا ہو جائے، تجھے ذات سے آگہی ہو جائے گی، من کا شعور مل جائے گا، تجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے۔ تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کر، تیری ٹانگیں نہیں توڑ دی جائیں گے، تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا، تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچکی جائے گی، تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں۔ تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ، اپنی زندگی کو مالک کے سپرد کر دو اور ایک ایک لمحہ مالک کی چوکھٹ پہ گزار دو۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے اور اہل ایمان کے لیے کرم نوازیوں، رحمات، برکات اور انوار کا لوٹ سے میلہ ہے، جس میں گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت کا ساماں ہوتا ہے، اور اللہ ماہ سیام کی ہر شب کو گناہ گار جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ اپنے دامن میں اتنی برکتیں لیے ہوئے جلوہ گر ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی رمضان میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیوں فرض کیے گئے؟
وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت کا نتیجہ تقوی کا حاصل ہونا ہے، اتقاء کی دولت کا نصیب ہونا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پھر دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ اور تیسری بات، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو۔ تو ایک تو روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی کہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت تمہیں ہی نہیں کاٹنا پڑے گی، تم سے قبل بھی لوگ یہ عبادت کرتے رہے اور وہ اس مشکل عبادت سے تقوی کو حاصل کرتے رہے ہیں، اور تمہیں بھی ہم اس راستے سے تقوی نصیب کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ حقی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ملک تحمور الثالث، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ ایک وقت کا کھانا آپ کھا لیں اور ایک وقت کا کھانا بچائیں اور وہ قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں۔ تو قوم نے اس حکم کو بصر و چشم قبول کیا اور ایک وقت کا فاقہ کاٹ کے اپنے ان بھائیوں کے لیے وہ کھانا بھیجتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی اور وقت کے نبی پر وحی کی گئی کہ تمہارے اس عمل کو ہم عبادت قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد متصل ہی یہ عبادت فرض کی گئی، اور پھر جتنی بھی ملتیں، قومیں اور امتیں آئیں ان میں روزے کی تحسین کی گئی اور روزے کی تلقین کی گئی۔ پرانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اناجیل ہیں، تورات ہے، اس میں روزہ داروں کی تعریف موجود ہے۔ اور حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم روزے کی فرضیت سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے۔ ویسے روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا ہے، شعبان المعظم کے مہینے میں، لیکن اس سے قبل بھی ایام 20 کے حضور روزے رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ایام میں اللہ کے محبوب روزے رکھتے تھے۔ روزے کی فرضیت کے بعد حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کر دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خام خواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لے۔ تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا۔ روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے۔ اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی، تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20 گھنٹے، 17 18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور سیکھو گا۔ سوال یہ کھڑا ہوا
کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہو، اور وہ یہ کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جاتا مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ یہ دو دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ اب ان دو دشمنوں سے ہمارے تنہا تاتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور یہ ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس کے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ انا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو الفاظ دیگر بیان کرتے، میں کا لفظ، انا کا لفظ، وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا۔ کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا۔ اچھا، بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کسی نے کہا لو ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کیوں نہیں، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے، چلے گئے۔ بزرگ تشریف فرما تھے، نماز کا وقت قریب ہو رہا تھا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں گا، پوچھیے شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت اب تو بولیں گے کہ میں نے، آنا نے، تو کہوں گا جیسے بھی ہوا ان کے زبان پہ لفظ میں تو آ ہی گیا نا۔ تو وہ بزرگ بھی بڑے سیانے تھے، اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ گئے، فرمانے لگے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیتے اب اس پہ بات ہوتی۔ نماز ہوئی، سلام پھرا تو خود ہی فرمانے لگے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جٹ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اسی چیز نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو جو نفس تھا وہ شیطان کو شیطان بنانے والا ہے، تو ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان بھی بڑا مکار دشمن ہے، چھوٹا دشمن یہ بھی نہیں ہے، یہ ہماری متاع عزیز کو، متاع ایمان کو، متاع عمل کو، متاع خلوص کو لوٹنے کے لیے دن رات مستعد اور فعال رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسہ تازی کرتا ہے۔ تو شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دل قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ، چونکہ میرے اعضائے بدنیاں میرے دل کے تابع۔ موسم اچھا ہے، رت سہانی ہے، صحن چمن میں پھول کھلے ہیں، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تو ٹانگیں جنبش ہی نہیں کریں گی، مرغن غذائیں سامنے پڑی ہیں اور آپ کا تقاضا ہے کہ جناب لے لیجئے، لیکن میرا جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کرے۔ آسمان ستاروں اور کہکشاؤں سے بھرا ہوا ہے، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی۔ آپ سماتے بچھائے بیٹھے تھے، جی نہیں چاہے گا زبان نہیں بولے گی، تو پورے آزاد دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے تابع ہو گیا، اس کے ہتھے چڑھ گیا، تو پھر اعضاء وہی کریں گے جو شیطان چاہے گا۔ اور اگر یہ دل مالک کی محبت سے سرشار ہوگا تو پھر دل جو چاہے گا وہی اعضاء کریں گے، تو دل اللہ کی نافرمانی کی چاہت ہی پیدا نہیں ہونے دے گا، تو اعضاء بدنیاں کا رخ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ تو شیطان بھی قبضہ دل پہ جماتا ہے اور دل کو قابو میں کر کے حضرت انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اب ہمارے دو دشمن تھے، ایک نفس اور دوسرا شیطان، دونوں کے مقابلے میں ناتواں اور کمزور جان کو مقابلے میں آنا پڑتا تھا، لیکن جب ماہ صیام آیا، یہ ماہ انور آیا، تو ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے رہ گیا۔ دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے در کشادہ ہو جاتے، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوتے ان کو تراویح میں بھی کھڑا ہوتا دیکھتے، اہتمام ہوتا ہے، نیکی کا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ شیطان بچ گیا؟
لیکن اس کے باوجود نظر بھٹک رہی ہے، خیالوں میں آوارگی ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے، کیوں کہ ابھی نفس موجود۔ تو نیکی کا جو ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے، اور برائی کا ماحول اب بھی موجود ہے یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں زیادہ مستقیم سے ہٹاتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ اب جب ماہ سیام آیا تو شیطان پاٹ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ صرف نفس سے ہے، اور یہ نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس، اور وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ماہ سیام میں شیطان تو بند گیا لیکن نفس نہیں بندہ۔ اب ہمیں اپنے نفس کو کمزور کر کے اور اپنی فتح حاصل کرنی ہے اور تقوی کی منزل کو پانا ہے۔ اب شیطان تو اللہ نے باندھ دیا، اب نفس کو کیسے باندھے؟ تو آئیے نفس کی بندش کیسے ہوگی یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھے کہ یہ کیسے اس کو باندھیں گے، اس کو کیسے قابو میں کریں گے؟ تو کسی ایسے شخص سے پوچھیں جو اس شعبے کا ماہر ہو۔ اور علامہ اقبال کے مرشد ملا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے آؤ تمہیں میں ایک معالج کا پتہ دیتا ہوں جو تمہیں اس بیماری کا علاج بتائے گا اور اس کی بندش کے طریقے بتائے گا۔ شیخ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہفت شہر عشق را اتار گشت ماں ہنوز اندر خم یک اونچا۔ عشق کے ساتوں شہر شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور میرے جیسا شخص عشق کے پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑا ہے۔ اب اندازہ کیے کہ جت کا پتہ حضرت ملا جلال الدین رومی دے رہے ہیں وہ کس بلند مرتبے پہ فائز البرام ہے۔ فرمایا کہ وہ عشق کے ساتوں شہر گھوم چکے ہیں اور میں پہلے شہر کی پہلی گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہوں۔ اب شیخ فرید الدین علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ شیطان تو بند گیا، اب نفس کا وبال ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، پر ہم اس کے باوجود ماہ سیام کے اندر گناہوں میں منہمک ہیں، تو ہمیں بتایا جائے کہ اس نفس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ہمیں آپ کا پتہ بتایا گیا ہے۔ تو شیخ فرید الدین اتار بولے، نفس نتواں کشت اللہ باسی چیز باتو گوہم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تین اسلحے تیرے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ تین اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک وجو۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ تین اسلحے ایسے ہیں اگر تو یہ لے کر کے نفس پہ ٹوٹ پڑے تو پھر نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہوگا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے۔ آپ اپنے گناہوں کا اور میں اپنے گناہوں کا اگر احتساب کروں تو ہمیں سب سے زیادہ گناہ زبان کے ملے۔ آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ زبان کرتی، جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبت بھی کرتی ہے، شکوہ بھی کرتی ہے، کالی سپ و شتم اور کیا کچھ زبان کے گناہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا۔ تو انسان کے سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہیں اور اس کی پارسائی کی جگہ ہے۔ تو اس لیے میرے حضور نے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور دوسری بات بشمشیر چو، اور بھوک کی تلوار۔ تو بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، بھوک کی تلوار سے نفس کا سر کاٹا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے کرو، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فی الفور نکاح کر فے۔ یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ روزے قاطع شہوات، تو بھوک سے نفس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالی جا سکتی۔ تیسری بات نیزۂ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ تو فرمایا گیا کہ العافیت فی العزلہ، کہ تنہائی کے اندر ہی عافیت ہو۔ جب مجلسوں میں غیبت کی بدبو پھیلتی ہو اور چغلی کا ماحول معاشرے کا جزو لا ینفک بن جائے اور مجالس کے اندر نظروں کی پاکیزگی کا قائم رہنا مشکل ہو جائے اور انسان کی زندگی کے اندر
گناہوں کا بہت بڑا سبب مجلسی زندگی ہو تو پھر اس سے تنہائی بہتر ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا کسی کامل صالح شخص کی صحبت ہے، اور یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی ملازمتوں میں جانے کی تلقین کی گئی تو وہاں یہ تلقین کی گئی کہ دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ، اور مسجد میں جاتے ہوئے تلقین کی گئی کہ جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم مسجد کے دروازوں پہ جب دورے موجود میں رش دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی نکلنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ کندھوں سے کندھے ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے باہر نکل جائیں، حالانکہ وہ عافیت کی جگہ ہے، 2 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی نکلنے میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید انہوں نے کسی ضروری کام پہ جانا ہے، لیکن باہر نکل کے بازار میں پھٹے پہ بیٹھے تھے اور مسجد سے نکلنے کی جلدی بہت تھی۔ تو مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے ہو جائے گی، اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ بتائیے اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے، اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور اشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے۔ 7 دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تعالیٰ یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو 7 دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی۔ میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی روشنیاں برسی، اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچنے کے لیے خود بے تاب تھا، اور حضرت یوسف جوان رانا ہے، جوانی اور شباب پورے باکپن پہ ہے، اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے، لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایسی رکاوٹ بنتا ہے۔ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ گھر میں فاقے ہوں، مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو، تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میری سمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا، اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو یہ کر کے دیکھ، میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہو۔ تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ، میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دیہڑی لگانی، لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی فیکٹری نہیں ہوتی۔ جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی۔ پن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، نہ کوئی راز ہے نہ کوئی کاروبار ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں، تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو، وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کر۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس، یہ سچے موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں، تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیے یا نہیں دیے۔ وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خرید کے پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں۔ اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کر۔ تو یہ مالک وہ ہے، رازق ہے۔ جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا۔ تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ یہ تیقن پیدا کر دیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں، جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو، تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے، تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ۔
یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم 1000 گناہگار سہی، ہم 1000 سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بڑا ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طائی کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور و نالا نور ہو جائے گی، اور یہی تقوی کا حصول ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ